السلام علیکم ویورز، ہمارا ڈیلی اردو آفیشیل چینل ہر ٹاپک پر آپ کو بہترین انفارمیشن دے رہا ہے۔ آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے، یہ ٹاپک دنیا اور آخرت دونوں حساب سے بہت ہی بہترین ٹاپک ہے۔ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیابی حاصل کی جائے، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے۔ جانیے کس طرح سے۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت دنیا کو بنایا، یعنی زمین، آسمان اور بیچ میں خلا، ہوا اور پانی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے 6 دن کے اندر تیار کی اور اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کو اس دنیا میں آباد کیا۔ دنیا بنانے کا اللہ رب العالمین کا جو بیسک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ تمام انسانیت، تمام لوگ اللہ رب العالمین کی لمحہ لمحہ عبادت کریں۔ چرند پرند، انسان، جنات، یعنی ہر طرح کی مخلوق ہر وقت لمحہ لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو پریشانی سے بچانے کے لیے رزق کا بھی خود ہی انتظام کیا۔ منسلوا کو درختوں کے پتوں پر اتارا تاکہ مخلوق کائنات کو محنت مزدوری نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد ادا کرنے والوں کے لیے کہا کہ حساب کتاب کے بعد ان کو میں معافی دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کی خدمت کے لیے بھی کہا کہ جس وقت دونوں بوڑھے ہو جائیں، اس وقت ان کے تمام کام کرو اور ان کو کسی بھی معاملے میں مت جھڑکو، اف تک بھی نہ کرو۔ اور اس چیز کا صلہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں بہت زیادہ وسعت پیدا کر دیتا ہے اور ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے کچھ حصے کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کی تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے سلسلے میں بالکل حقیقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اے موسیٰ، جنت میں تیرا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جنت میں میرا ساتھی ایک کسائی ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کسائی کا نام بتایا اور جگہ بتائی کہ فلاں فلاں جگہ پر وہ کسائی کام کرتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی تک پہنچے، یہ جاننے کے لیے کہ آیا وہ کسائی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے بیٹھ گئے اور وہ کسائی گوشت بناتا رہا، بیچتا رہا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا رہ گیا تو اس نے اس گوشت کو بنایا اور اپنے تھیلے کے اندر ڈال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جیسے ہی وہ شخص یعنی کسائی اپنے گھر پہنچا، گھر میں داخل ہونے کے بعد پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ کسائی باہر نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر لے جا کر صحیح جگہ بٹھایا۔ پھر اس کسائی نے رات کے کھانے کے لیے اپنے تھیلے سے گوشت نکالا اور ہنڈیا میں چڑھا دیا، آٹا گوندا اور اس کے بعد روٹیاں پکائیں۔ جب کھانا مکمل طور پر بن گیا تو اس شخص نے کھانا سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے نکالا اور پھر ماں کے پاس جا کر کہا، ماں جی کھانا کھا لیں۔ اس کی ماں سیدھے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سو رہی تھی، اچانک جاگیں۔ یہ کسائی جو اس عورت کا بیٹا ہے، اس نے ماں کو اٹھایا اور الٹے ہاتھ کے اوپر اپنی ماں کا سر رکھ کے سیدھے ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے منہ میں دیتا گیا اور ماں کا پیٹ بھر گیا۔ پھر ماں کو اس نے بٹھا کر سارے برتن اٹھائے اور پھر اپنے بچوں کے لیے ان میں کھانا نکالا۔ جس وقت وہ کسائی برتن اٹھا رہا تھا تو اس کی ماں کچھ الفاظات کہہ رہی تھی اس کو۔
اس کے بعد اس نے برتن اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے ان برتن میں کھانا نکال رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ الفاظ سمجھ نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے پاس آ کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس قصائی نے کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے جو ابھی الفاظ تمہیں بولے ہیں وہ کیا بولا؟ مجھے سنائی نہیں آیا۔ اس قصائی نے کہا میری ماں بوڑھی ہے، بولتی رہتی ہے، کچھ بھی کسی بھی وقت کہتی رہتی ہے، مگر جب میں کھانا کھلا کے فارغ ہوتا ہوں تو کہتی ہے کہ جنت میں تیرا ساتھی موسیٰ ہوگا۔ اب تک اس قصائی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ صاحب جو اس کے ساتھ ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ خود موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر اس قصائی نے بتایا کہ صبح جس وقت میں اٹھتا ہوں اپنے کاروبار پر جانے کے لیے، اس سے پہلے میں اپنی ماں کی تمام خدمت کرتا ہوں، کھانا صبح کا کھلاتا ہوں، کپڑے بدلواتا ہوں، سارے ماں کے کام کرنے کے بعد پھر میں اپنے کاروبار پر جاتا ہوں، اور میرا کاروبار بہت اچھا ہے۔ شام سے پہلے میرا تمام گوشت بک جاتا ہے۔ پھر شام میں آتا ہوں تو ماں کو اسی طرح سے کھانا کھلاتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہوں، یعنی ان کے کام شروع کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کو کہا کہ تو اور تیری ماں بہت خوش قسمت ہیں کہ تیری ماں نے تیرا بیڑا پار کرا دیا، کہ تو نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ تھا آج کا دینی اور دنیاوی اعتبار سے پورا بیان۔ آج کے دور میں انسان بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو چکا ہے اور دولت، روپے پیسے، گھر، گاڑی اور اسٹیٹس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ ایسے لوگ جب دوڑتے دوڑتے کامیابی سے ناکامی کی طرف جاتے ہیں تو پھر توبہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی بہت خراب ہے۔ مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہر شخص کی قسمت بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ لکھی ہے، بس انسان کے سمجھنے کی کمزوری ہے۔ انسان اس چیز کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا۔ انسان دنیا میں ہر چیز حاصل کرنے کے لیے تو بھاگ رہا ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ان کے والدین یاد دلاتا ہے۔ انسان کی کامیابیوں میں آدھا حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ آدھا حصہ انسان کو جب ملتا ہے جب وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین رزق کے، کاروبار کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور اس شخص کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتے، ان کا رزق کبھی نہیں رکتا۔ دنیا میں بھی وہ پھلتے پھولتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار پھلے پھولے اور بڑھتا چلا جائے اور ان کا رزق میں بہت زیادہ فراوانی اور برکتیں اور رحمتیں ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کو اولیت دیں اور بڑھ چڑھ کر ان کے سارے کام کریں تاکہ انہیں ذرا سی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ایسا ہی لوگ دنیا کے کاروبار میں بھی اور آخرت کے تمام معاملات میں بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم، نظر عنایت، نظر رحمت، نظر شفقت ہمیشہ کرتا رہے، اور وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہر طرح کی آفتوں، پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور حادثات سے بچائے، اور گھروں میں خوشیاں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں۔ اور جن لوگوں کے والدین نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان تمام یتیموں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے تمام کاموں کو پورا فرمائے اور ان کے والدین کی بخشش فرمائے اور ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما اور سب کے جنت میں درجات بلند فرما، آمین
یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔